عبرانیوں کے نام خط باب 1۔ ماضی میں اللہ مختلف موقعوں پر اور کئی طریقوں سے ہمارے باپ دادا سے ہم کلام ہوا۔ اس وقت اس نے یہ نبیوں کے وسیلے سے کیا، لیکن ان آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند کے وسیلے سے ہم کلام ہوا، اسی کے وسیلے سے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث بنا دیا اور جس کے وسیلے سے اس نے کائنات کو بھی خلق کیا۔ فرزند اللہ کا شاندار جلال منعکس کرتا ہے اور اس کی ذات کی عین شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام سے سب کچھ سنبھالے رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں تھا تو اس نے ہمارے لیے گناہوں سے پاک صاف ہو جانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد وہ آسمان پر قادر مطلق کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا۔ فرزند فرشتوں سے کہیں عظیم ہے اتنا جتنا اس کا میراث میں پایا ہوا نام ان کے ناموں سے عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے کس فرشتے سے کبھی کہا تو میرا فرزند ہے، آج میں تیرا باپ بن گیا ہوں؟ یہ بھی اس نے کسی فرشتے کے بارے میں کبھی نہیں کہا، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا فرزند ہوگا۔ اور جب اللہ اپنے پہلوٹے فرزند کو آسمانی دنیا میں لاتا ہے تو وہ فرماتا ہے اللہ کے تمام فرشتے اس کی پرستش کریں۔ فرشتوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا دیتا ہے، لیکن فرزند کے بارے میں وہ کہتا ہے اے خدا تیرا تخت ازل سے ابد تک قائم و دائم رہے گا اور انصاف کا شاہی عصا تیری بادشاہی پر حکومت کرے گا۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بے دینی سے نفرت کی، اس لیے اللہ تیرے خدا نے تجھے خوشی کے تیل سے مسح کر کے تجھے تیرے ساتھیوں سے کہیں زیادہ سرفراز کر دیا۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے اے رب تو نے ابتدا میں دنیا کی بنیاد رکھی اور تیرے ہی ہاتھوں نے آسمانوں کو بنایا، یہ تو تباہ ہو جائیں گے لیکن تو قائم رہے گا، یہ سب لباس کی طرح گھس پٹ جائیں گے اور تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا، پرانے کپڑے کی طرح یہ بدلے جائیں گے لیکن تو وہی کا وہی رہتا ہے، تیری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے کسی فرشتے سے یہ بات نہیں کہی میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا دوں۔ پھر فرشتے کہاں ہیں؟ وہ تو سب خدمت گزار روحیں ہیں جنہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، جنہیں میراث میں نجات پانی ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 2۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اور زیادہ دھیان سے کلام مقدس کی ان باتوں پر غور کریں جو ہم نے سن لی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمندر پر بے قابو کشتی کی طرح بے مقصد ادھر ادھر پھریں۔ جو کلام فرشتوں نے انسان تک پہنچایا وہ تو انمٹ رہا، اور جس سے بھی کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اسے اس کی مناسب سزا ملی۔ تو پھر ہم کس طرح اللہ کے غضب سے بچ سکیں گے اگر ہم مسیح کی اتنی عظیم نجات کو نظر انداز کریں؟ پہلے خداوند نے خود اس نجات کا اعلان کیا اور پھر ایسے لوگوں نے ہمارے پاس آ کر اس کی تصدیق کی جنہوں نے اسے سن لیا تھا۔ ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کی اس طرح تصدیق کی کہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق الہی نشان، معجزے اور مختلف قسم کے زوردار کام دکھائے اور روح القدس کی نعمت لوگوں میں تقسیم کی۔ اب ایسا ہے کہ اللہ نے مذکورہ آنے والی دنیا کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا، کیونکہ کلام مقدس میں کسی نے کہیں یہ گواہی دی ہے انسان کون ہے کہ تو اسے یاد کرے، یا آدم زاد کہ تو اس کا خیال رکھے۔ تو نے اسے تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کم کر دیا، تو نے اسے جلال اور عزت کا تاج پہنا کر سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ جب لکھا ہے کہ سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اس کے تابع نہیں ہے۔ بے شک ہمیں حال میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ سب کچھ اس کے تابع ہے، لیکن ہم اسے ضرور دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کم، یعنی عیسیٰ کو جسے اس کی موت تک کے دکھ کی وجہ سے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا۔ ہاں، اللہ کے فضل سے اس نے سب کی خاطر موت برداشت کی،
क्योंकि यही मुनासिब था कि अल्लाह जिसके लिए और जिसके वसीले से सब कुछ है, यूं बहुत से बेटों को अपने जलाल में शरीक करे। वो उनकी नजात की बानी ईसा को दुख उठाने से कामिलियत तक पहुंचाए। ईसा और वो जिन्हें मखसूस और मुकद्दस कर देता है, दोनों का एक ही बाप है। यही वजह है कि ईसा ये कहने से नहीं शर्माता कि मुकद्दसीन मेरे भाई हैं। मसलन वो अल्लाह से कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का ऐलान करूंगा, जमात के दरमियान ही तेरी मददसराई करूंगा। वो ये भी कहता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और फिर मैं हाजिर हूँ, मैं और वो बच्चे जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं। अब चूंकि ये बच्चे गोश्त पोस्ट और खून के इंसान हैं, इसलिए ईसा खुद उनकी मानिंद बन गया और उनकी इंसानी फितरत में शरीक हुआ, क्योंकि इस तरह ही वह अपनी मौत से मौत के मालिक इब्लीस को तबाह कर सका और इस तरह ही वो उन्हें छुड़ा सका जो मौत से डरने की वजह से जिंदगी भर गुलामी में थे। जाहिर है कि जिनकी मदद वो करता है वो फरिश्ते नहीं हैं बल्कि इब्राहिम की औलाद। इसलिए लाजिम था कि वो हर लिहाज से अपने भाइयों की मानिंद बन जाए। सिर्फ इससे उसका ये मकसद पूरा हो सका कि वो अल्लाह के हुजूर एक रहीम और वफादार इमाम आजम बनकर लोगों के गुनाहों का कफारा दे सके। और अब वो उनकी मदद कर सकता है जो आजमाइश में उलझे हुए हैं, क्योंकि उसकी भी आजमाइश हुई और उसने खुद दुख उठाया है। इब्रानियों के नाम खत बाब 3। मुकद्दस भाइयों, जो मेरे साथ अल्लाह के बुलाए हुए हैं, ईसा पर गौर व खोज करते रहें, जो अल्लाह का पैगंबर और इमाम आजम है और जिसका हम इकरार करते हैं। ईसा अल्लाह का वफादार रहा जब उसने उसे ये काम करने के लिए मुकर्रर किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मूसा भी वफादार रहा जब अल्लाह का पूरा घर उसके सपुर्द किया गया। अब जो किसी घर को तामीर करता है उसे घर की निस्बत ज्यादा इज्जत हासिल होती है। इसी तरह ईसा मूसा की निस्बत ज्यादा इज्जत के लायक है, क्योंकि हर घर को किसी न किसी ने बनाया होता है, जबकि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। मूसा तो अल्लाह के पूरे घर में खिदमत करते वक्त वफादार रहा, लेकिन मुलाजिम की हैसियत से, ताकि कलाम मुकद्दस की आने वाली बातों की गवाही देता है। मसीह फर्क है, उसे जिंदगी की हैसियत से अल्लाह के घर पर अख्तियार है और इसी में वो वफादार है। हम उसका घर है, बशर्ते कि हम अपनी दिलेरी और वो उम्मीद कायम रखें जिस पर हम फख्र करते हैं। चुनांचे जिस तरह रूहुल कुद्दुस फरमाता है, अगर तुम आज अल्लाह की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह बगावत के दिन हुआ जब तुम्हारे बाप दादा ने रेगिस्तान में मुझे आजमाया। वहाँ उन्होंने मुझे आजमाया और जांचा, हालांकि उन्होंने 40 साल के दौरान मेरे काम देख लिए थे। इसलिए मुझे उस नस्ल पर गुस्सा आया और मैं बोला, उनके दिल हमेशा सही राह से हट जाते हैं और वो मेरी राहें नहीं जानते। अपने गजब में मैंने कसम खाई, ये भी उस मुल्क में दाखिल नहीं होंगे जहां मैं उन्हें सुकून देता। भाइयों, खबरदार रहें ताकि आप में से किसी का दिल बुराई और कुफ्र से भरकर जिंदा खुदा से बरगश्ता न हो जाए। इसके बजाय जब तक अल्लाह का ये फरमान कायम है, रोजाना एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, ताकि आप में से कोई भी गुनाह के करीब में आकर सख्त दिल न हो। बात यह है कि हम मसीह के शरीकार बन गए हैं, लेकिन इस शर्त पर कि हम आखिर तक वो एतमाद मजबूती से कायम रखें जो हम आगाज में रखते थे। मज़कूरा कलाम में लिखा है, अगर तुम आज अल्लाह की आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह बगावत के दिन हुआ। ये कौन थे जो अल्लाह की आवाज़ सुनकर बागी हो गए? वो सब जिन्हें मूसा मिस्र से निकाल कर बाहर लाया। और ये कौन थे जिनसे अल्लाह 40 साल के दौरान नाराज रहा? ये वही थे जिन्होंने गुनाह किया और जो रेगिस्तान में मर कर वहीं पड़े रहे। अल्लाह ने किनकी बाबत कसम खाई कि ये कभी भी उस मुल्क में दाखिल नहीं होंगे जहां मैं उन्हें सुकून देता। जाहिर है
ان کی بابت جنہوں نے نافرمانی کی تھی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 4۔ دیکھیں، اب تک اللہ کا یہ وعدہ قائم ہے اور اب تک ہم سکون کے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے آئیں ہم خبردار رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی پیچھے رہ کر اس میں داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ ہمیں بھی ان کی طرح ایک خوشخبری سنائی گئی، لیکن یہ پیغام ان کے لیے بے فائدہ تھا، کیونکہ وہ اسے سن کر ایمان نہ لائے۔ ان کی نسبت ہم جو ایمان لائے ہیں سکون کے اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، اپنے غضب میں نے قسم کھائی، یہ کبھی اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں میں انہیں سکون دیتا۔ اب غور کریں کہ اس نے یہ کہا اگرچہ اس کا کام دنیا کی تخلیق پر اختتام تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں 7ویں دن کے بارے میں لکھا ہے، 7ویں دن اللہ کا سارا کام تکمیل تک پہنچ گیا، اس سے فارغ ہو کر اس نے آرام کیا۔ اب اس کا مقابلہ مذکورہ آیت سے کریں، یہ کبھی اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں میں انہیں سکون دیتا۔ جنہوں نے پہلے اللہ کی خوشخبری سنی، انہیں نافرمان ہونے کی وجہ سے یہ سکون نہ ملا، تو بھی یہ بات قائم رہی کہ کچھ تو سکون کے اس ملک میں داخل ہو جائیں۔ یہ مد نظر رکھ کر اللہ نے ایک اور دن مقرر کیا، مذکورہ آج کا دن۔ کئی سالوں کے بعد ہی اس نے داؤد کی معرفت وہ بات کی جس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اگر تم آج اللہ کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ جب یشوع انہیں ملک کنعان میں لایا تب اس نے اسرائیلیوں کو یہ سکون نہ دیا، ورنہ اللہ اس کے بعد کے کسی اور دن کا ذکر نہ کرتا۔ چنانچہ اللہ کی قوم کے لیے ایک خاص سکون باقی رہ گیا، ایسا سکون جو اللہ کے 7ویں دن آرام کرنے سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ جو بھی وہ سکون پاتا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، وہ اللہ کی طرح اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آرام کرے گا۔ اس لیے آئیں ہم اس سکون میں داخل ہونے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی باپ دادا کے نافرمان نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے، کیونکہ اللہ کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اس کی جان روح سے اور اس کے جوڑوں کو گودے سے الگ کر دیتا ہے۔ وہی دل کے خیالات اور سوچ کو جانچ کر ان پر فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ کوئی مخلوق بھی اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتی، اس کی آنکھوں کے سامنے جس کے جواب دہ ہم ہوتے ہیں۔ سب کچھ عیاں اور بے نقاب ہے۔ غرض آئیں ہم اس ایمان سے لپٹے رہیں جس کا اقرار ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایسا عظیم امام اعظم ہے جو آسمانوں میں سے گزر گیا، یعنی عیسیٰ اللہ کا فرزند۔ اور وہ ایسا امام اعظم نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہمدردی نہ دکھائے، بلکہ اگرچہ وہ بے گناہ رہا تو بھی ہماری طرح اسے ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آئیں ہم پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے تخت کے سامنے حاضر ہو جائیں جہاں فضل پایا جاتا ہے، کیونکہ وہیں ہم وہ رحم اور فضل پائیں گے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 5۔ اب انسانوں میں سے چنے گئے امام اعظم کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی خاطر اللہ کی خدمت کرے، تاکہ وہ گناہوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرے۔ وہ جاہل اور آوارہ لوگوں کے ساتھ نرم سلوک رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کئی طرح کی کمزوریوں کی گرفت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نہ صرف قوم کے گناہوں کے لیے بلکہ اپنے گناہوں کے لیے بھی قربانیاں چڑھانی پڑتی ہیں، اور کوئی اپنی مرضی سے امام اعظم کا پروقار عہدہ نہیں اپنا سکتا، بلکہ لازم ہے کہ اللہ اسے ہارون کی طرح بلا کر مقرر کرے۔ اسی طرح مسیح نے بھی اپنی مرضی سے امام اعظم کا پروقار عہدہ نہیں اپنایا، اس کے بجائے اللہ نے اس سے کہا، تو میرا فرزند ہے، آج میں تیرا باپ بن گیا ہوں۔ کہیں اور وہ فرماتا ہے، تو ابد تک امام ہے، ایسا امام
जैसा मलके सदिक था। जब ईसा इस दुनिया में था तो उसने जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे दुआएं और इल्तिजा पेश की जो उसे मौत से बचा सकता था, और अल्लाह ने उसकी सुनी क्योंकि वो खुदा का खौफ रखता था। वो अल्लाह का फर्जंद तो था, तो भी उसने दुख उठाने से फर्माबरदारी सीखी। जब वो कामिलियत तक पहुंच गया तो वो उन सब की अबदी निजात का सरचश्मा बन गया जो उसकी सुनते हैं। उस वक्त अल्लाह ने उसे इमाम आज़म भी मुतय्यन किया, ऐसा इमाम जैसा मलिक सदिक था। इसके बारे में हम मजीद बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम मुश्किल से इसकी तशरीह कर सकते हैं क्योंकि आप सुनने में सुस्त हैं। असल में इतना वक्त गुजर गया है कि अब आपको खुद उस्ताद होना चाहिए। अफसोस कि ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसकी ज़रूरत है कि कोई आपके पास आकर आपको अल्लाह के कलाम की बुनियादी सच्चाइयाँ दोबारा सिखाए। आप अब तक ठोस खाना नहीं खा सकते, बल्कि आपको दूध की ज़रूरत है। जो दूध पी सकता है वो अभी छोटा बच्चा ही है और वो रास्तबाजी की तालीम से नावाकिफ है। इसके मुकाबले में ठोस खाना बालिगों के लिए है, जिन्होंने अपनी बलूगत के बास अपनी रूहानी बसारत को इतनी तरबियत दी है कि वो भलाई और बुराई में इम्तियाज कर सकते हैं। इब्रानियों के नाम खत बाब 6। इसलिए आए हम मसीह के बारे में बुनियादी तालीम को छोड़कर बलूगत की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसी बातें दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जिनसे ईमान की बुनियाद रखी जाती है। मसलन मौत तक पहुंचाने वाले काम से तौबा, बपतिस्मा क्या है, किसी पर हाथ रखने की तालीम, मुर्दों के जी उठने और अबदी सजा पाने की तालीम। चुनांचे अल्लाह की मर्जी हुई तो हम ये छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नामुमकिन है कि उन्हें बहाल करके वो दोबारा तौबा तक पहुंचाया जाए। जिन्होंने अपना ईमान तर्क कर दिया है, उन्हें तो एक बार अल्लाह के नूर में लाया गया था। उन्होंने आसमान की नेमत चख ली थी, वो रूहुल कुदस में शरीक हुए। उन्होंने अल्लाह के कलाम की भलाई और आने वाले ज़माने की कुव्वतों का तजुर्बा किया था, और फिर उन्होंने अपना ईमान तर्क कर दिया। ऐसे लोगों को बहाल करके दोबारा तौबा तक पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने से वो अल्लाह के फर्जंद को दोबारा मसलूब करके उसे लान तान का निशाना बना देते हैं। अल्लाह उस जमीन को बरकत देता है जो अपने पर बार बार पड़ने वाली बारिश को जज्ब करके ऐसी फसल पैदा करती है जो खेती बाड़ी करने के लिए मुफीद हो। लेकिन अगर वो सिर्फ खारदार पौधे और ऊंट कटारे पैदा करे तो वो बेकार है और इस खतरे में है कि उस पर लानत भेजी जाए। अंजाम कार उस पर का सब कुछ जलाया जाएगा। अजीजों, गो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भी हमारा एतमाद ये है कि आपको वो बेहतरीन बरकतें हासिल हैं जो निजात से मिलती है, क्योंकि अल्लाह बेइंसाफ नहीं। वो आपका काम और वो मोहब्बत नहीं भूलेगा जो आपने उसका नाम लेकर जाहिर की जब आपने मुक़द्दसीन की खिदमत की, बल्कि आज तक कर रहे हैं। लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश ये है कि आप में से हर एक इसी सरगर्मी का इजहार आखिर तक करता रहे, ताकि जिन बातों की उम्मीद आप रखते हैं वो वाकई पूरी हो जाएं। हम नहीं चाहते कि आप सुस्त हो जाएं, बल्कि ये कि आप उनके नमूने पर चलें जो ईमान और सब्र से वो कुछ मीरास में पा रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने किया है। जब अल्लाह ने कसम खाकर इब्राहिम से वादा किया तो उसने अपनी ही कसम खाकर ये वादा किया, क्योंकि कोई और नहीं था जो उससे बड़ा था जिसकी कसम वो खा सकता। उस वक्त उसने कहा, मैं जरूर तुझे बहुत बरकत दूंगा और मैं यकीनन तुझे कसरत की औलाद दूंगा। इस पर इब्राहिम ने सब्र से इंतजार करके वो कुछ पाया जिसका वादा किया गया था। कसम खाते वक्त लोग उसकी कसम खाते हैं जो उनसे बड़ा होता है। इस तरह से कसम में बयान करदा बात की तस्दीक बहस मुबाहिसा की हर गुंजाइश को खत्म कर देती है। अल्लाह ने भी कसम खाकर अपने वादे की तस्दीक की, क्योंकि वो अपने वादे के वारिसों पर साफ जाहिर करना चाहता था
کہ اس کا ارادہ کبھی نہیں بدلے گا۔ غرض یہ دو باتیں قائم رہی ہیں، اللہ کا وعدہ اور اس کی قسم، وہ انہیں نہ تو بدل سکتا نہ ان کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ یوں ہم جنہوں نے اس کے پاس پناہ لی ہے بڑی تسلی پا کر اس امید کو مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہیں جو ہمیں پیش کی گئی ہے، کیونکہ یہ امید ہماری جان کے لیے مضبوط لنگر ہے، اور یہ آسمانی بیت المقدس کے مقدس ترین کمرے کے پردے میں سے گزر کر اس میں داخل ہوتی ہے۔ وہیں عیسیٰ ہمارے آگے آگے جا کر ہماری خاطر داخل ہوا ہے۔ یوں وہ ملک صدق کی مانند ہمیشہ کے لیے امام اعظم بن گیا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 7۔ یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ اور اللہ تعالی کا امام تھا۔ جب ابراہیم 4 بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد واپس آ رہا تھا تو ملک صدق اس سے ملا اور اسے برکت دی۔ اس پر ابراہیم نے اسے تمام لوٹ کے مال کا 10واں حصہ دے دیا۔ اب ملک صدق کا مطلب راست بازی کا بادشاہ ہے۔ دوسرے سالم کا بادشاہ، جس کا مطلب ہے سلامتی کا بادشاہ۔ نہ اس کا باپ یا ماں ہے، نہ کوئی نسب نامہ۔ اس کی زندگی کا نہ تو آغاز ہے نہ اختتام۔ اللہ کے فرزند کی طرح وہ ابد تک امام رہتا ہے۔ غور کریں کہ وہ کتنا عظیم تھا۔ ہمارے باپ دادا ابراہیم نے اسے لوٹے ہوئے مال کا 10واں حصہ دے دیا۔ اب شریعت طلب کرتی ہے کہ لاوی کی وہ اولاد جو امام بن جاتی ہے، قوم یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار کا 10واں حصہ لے۔ حالانکہ ان کے بھائی ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن ملک صدق لاوی کی اولاد میں سے نہیں تھا، تو بھی اس نے ابراہیم سے 10واں حصہ لے کر اسے برکت دی، جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کم حیثیت شخص کو اس سے برکت ملتی ہے جو زیادہ حیثیت کا ہو۔ جہاں لاوی اماموں کا تعلق ہے، فانی انسان 10واں حصہ لیتے ہیں، لیکن ملک صدق کے معاملے میں یہ حصہ اس کو ملا جس کے بارے میں گواہی دی گئی ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم نے مال کا 10واں حصہ دے دیا تو لاوی نے اس کے ذریعے یہ حصہ دیا، حالانکہ وہ خود 10واں حصہ لیتا ہے، کیونکہ گو لاوی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، تو بھی وہ ایک طرح سے ابراہیم کے جسم میں موجود تھا جب ملک صدق اس سے ملا تھا۔ اگر لاوی کی کہانت جس پر شریعت مبنی تھی ملکیت پیدا کر سکتی ہے، تو پھر ایک اور قسم کے امام کی کیا ضرورت ہوتی، اس کی جو ہارون جیسا نہ ہو بلکہ ملک صدق جیسا ہے۔ کیونکہ جب بھی کہانت بدل جاتی ہے تو لازم ہے کہ شریعت میں بھی تبدیلی آئے، اور ہمارا خداوند جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک فرد قبیلے کا فرد تھا۔ اس کے قبیلے کے کسی بھی فرد نے امام کی خدمت ادا نہیں کی، کیونکہ صاف معلوم ہے کہ خداوند مسیح یہودا قبیلے کا فرد تھا، اور موسیٰ نے اس قبیلے کو اماموں کی خدمت میں شامل نہ کیا۔ معاملہ مزید صاف ہو جاتا ہے۔ ایک فرق امام ظاہر ہوا ہے جو ملک صدق جیسا ہے۔ وہ لاوی کے قبیلے کا فرد ہونے سے امام نہ بنا جس طرح شریعت تقاضا کرتی تھی، بلکہ وہ لافانی زندگی کی قوت ہی سے امام بن گیا، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے تو ابد تک امام ہے، ایسا امام جیسا ملک صدق تھا۔ یوں پرانے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور اور بیکار تھا۔ موسیٰ کی شریعت تو کسی چیز کو کامل نہیں بنا سکتی تھی، اور اب ایک بہتر امید مہیا کی گئی ہے جس سے ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، اور یہ نیا نظام اللہ کی قسم سے قائم ہوا۔ ایسی کوئی قسم نہ کھائی گئی جب دوسرے امام بنے، لیکن عیسیٰ ایک قسم کے ذریعے امام بن گیا جب اللہ نے فرمایا رب نے قسم کھائی ہے اور اس سے پچھتائے گا نہیں، تو ابد تک امام ہے۔ اس قسم کی وجہ سے عیسیٰ ایک بہتر عہد کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک اور فرق، پرانے نظام میں بہت سے امام تھے کیونکہ موت نے ہر ایک کی خدمت محدود کیے رکھی، لیکن
چونکہ عیسیٰ ابد تک زندہ ہے، اس لیے اس کی کہانت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یوں وہ انہیں ابدی نجات دے سکتا ہے جو اس کے وسیلے سے اللہ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ابد تک زندہ ہے اور ان کی شفاعت کرتا رہتا ہے۔ ہمیں ایسے ہی امام اعظم کی ضرورت تھی، ہاں، ایسا امام جو مقدس، بے قصور، بے داغ، گنہگار سے الگ اور آسمانوں سے بلند ہوا ہے۔ اسے دوسرے اماموں کی طرح اس کی ضرورت نہیں کہ ہر روز قربانیاں پیش کرے، پہلے اپنے لیے پھر قوم کے لیے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی اس قربانی سے ان کے گناہوں کو ایک بار سدا کے لیے مٹا دیا۔ موسوی شریعت ایسے لوگوں کو امام اعظم مقرر کرتی ہے جو کمزور ہیں، لیکن شریعت کے بعد اللہ کی قسم فرزند کو امام اعظم مقرر کرتی ہے، اور یہ فرزند ابد تک کامل ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 8۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی مرکزی بات یہ ہے، ہمارا ایک ایسا امام اعظم ہے جو آسمان پر جلالی خدا کے تخت کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں وہ مقدس میں خدمت کرتا ہے، اس حقیقی ملاقات کے خیمے میں جسے انسانی ہاتھوں نے کھڑا نہیں کیا بلکہ رب نے۔ ہر امام اعظم کو نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہمارے امام اعظم کے پاس بھی کچھ ہو جو پیش کر سکے۔ اگر یہ دنیا میں ہوتا تو امام اعظم نہ ہوتا، کیونکہ یہاں امام تو ہیں جو شریعت کے مطلوبہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جس مقدس میں وہ خدمت کرتے ہیں وہ اس مقدس کی صرف نقلی صورت اور سایہ ہے جو آسمان پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو ملاقات کا خیمہ بنانے سے پہلے آگاہ کر کے یہ کہا، غور کر کہ سب کچھ عین اس نمونے کے مطابق بنانا جو میں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔ لیکن جو خدمت عیسیٰ کو مل گئی ہے وہ دنیا کے اماموں کی خدمت سے کہیں بہتر ہے، اتنی بہتر جتنا وہ عہد جس کا درمیانی عیسیٰ ہے پرانے عہد سے بہتر ہے، کیونکہ یہ عہد بہتر وعدوں کی بنیاد پر باندھا گیا ہے۔ اگر پہلا عہد بے الزام ہوتا تو پھر نئے عہد کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اللہ کو اپنی قوم پر الزام لگانا پڑا۔ اس نے کہا، رب کا فرمان ہے، ایسے دن آ رہے ہیں جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہیں ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ اس دن باندھا تھا جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مصر سے نکال لایا، کیونکہ وہ اس عہد کے وفادار نہ رہے جو میں نے ان سے باندھا تھا۔ نتیجے میں میری ان کے لیے فکر نہ رہی۔ خداوند فرماتا ہے کہ جو نیا عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا اس کے تحت میں اپنی شریعت ان کے ذہنوں میں ڈال کر ان کے دلوں پر کندہ کروں گا، تب میں ہی ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری قوم ہوں گے۔ اس وقت سے اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی اپنے پڑوسی یا بھائی کو تعلیم دے کر کہے رب کو جان لو، کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے، کیونکہ میں ان کا قصور معاف کروں گا اور آئندہ ان کے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا۔ ان الفاظ میں اللہ ایک نئے عہد کا ذکر کرتا ہے اور یوں پرانے عہد کو متروک قرار دیتا ہے، اور جو متروک اور پرانا ہے اس کا انجام قریب ہی ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 9۔ جب پہلا عہد باندھا گیا تو عبادت کرنے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ زمین پر ایک مقدس بھی بنایا گیا، ایک خیمہ جس کے پہلے کمرے میں شمعدان میز پر اور اس پر پڑی مخصوص کی گئی روٹیاں تھیں، اس کا نام مقدس کمرہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جس کا نام مقدس ترین کمرہ تھا۔ پہلے اور دوسرے کمرے کے درمیان واقع دروازے پر پردہ لگا تھا۔ اس پچھلے کمرے میں نجور جلانے کے لیے سونے کی قربان گاہ اور عہد کا صندوق تھا۔ عہد کے صندوق پر سونا مڑھا ہوا تھا اور اس میں 3 چیزیں تھیں، سونے کا مرتبان جس میں من بھرا تھا، ہارون کا وہ عصا جس سے کوپلیں پھوٹ نکلی تھیں، اور پتھر کی وہ 2 تختیاں جن پر عہد کے احکام لکھے تھے۔
صندوق پر الہی جلال کے 2 کروبی فرشتے لگے تھے جو صندوق کے ڈھکنے کو سایہ دیتے تھے، جس کا نام کفارہ کا ڈھکنا تھا۔ لیکن اس جگہ پر ہم سب کچھ مزید تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ چیزیں اسی ترتیب سے رکھی جاتی ہیں۔ جب امام اپنی خدمت کے فرائض ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے پہلے کمرے میں جاتے ہیں، لیکن صرف امام اعظم ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی سال میں صرف 1 دفعہ۔ جب بھی وہ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ خون لے کر جاتا ہے، جسے وہ اپنے اور قوم کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں جو لوگوں نے غیر ارادی طور پر کیے ہوتے ہیں۔ اس سے روح القدس دکھاتا ہے کہ مقدس ترین کمرے تک رسائی اس وقت تک ظاہر نہیں کی گئی تھی جب تک پہلا کمرہ استعمال میں تھا۔ یہ مزاجاً موجودہ زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ پرستار کے ضمیر کو پاک صاف کر کے کامل نہیں بنا سکتی، کیونکہ ان کا تعلق صرف کھانے پینے والی چیزوں اور غسل کی مختلف رسموں سے ہوتا ہے۔ ایسی ظاہری ہدایات جو صرف نئے نظام کے آنے تک لاگو ہیں، لیکن اب مسیح آ چکا ہے۔ ان اچھی چیزوں کا امام اعظم جو اب حاصل ہوئی ہیں، جس خیمے میں وہ خدمت کرتا ہے وہ کہیں زیادہ عظیم اور کامل ہے۔ یہ خیمہ انسانی ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا، یعنی یہ اس کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ جب مسیح ایک بار سدا کے لیے خیمے کے مقدس ترین کمرے میں داخل ہوا تو اس نے قربانیاں پیش کرنے کے لیے بکروں اور بچڑوں کا خون استعمال نہ کیا۔ اس کے بجائے اس نے اپنا خون ہی پیش کیا، اور یوں ہمارے لیے ابدی نجات حاصل ہوئی۔ پرانے نظام میں بیل بکروں کا خون اور جوان گائے کی راکھ ناپاک لوگوں پر چھڑکے جاتے تھے تاکہ ان کے جسم صاف ہو جائیں۔ اگر ان چیزوں کا یہ اثر تھا تو پھر مسیح کے خون کا کیا زبردست اثر ہوگا۔ ازلی روح کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو بے داغ قربانی کے طور پر پیش کیا۔ یوں اس کا خون ہمارے ضمیر کو موت تک پہنچانے والے کاموں سے پاک صاف کرتا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی خدمت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح ایک نئے عہد کا درمیانی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے بلایا ہے انہیں اللہ کی موعودہ اور ابدی میراث ملے گی، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ مسیح نے مر کر فدیہ دیا تاکہ لوگ ان گناہوں سے چھٹکارا پائیں جو ان سے اس وقت سرزد ہوئے جب وہ پہلے عہد کے تحت تھے۔ جہاں وصیت ہے وہاں ضروری ہے کہ وصیت کرنے والے کی موت کی تصدیق کی جائے، کیونکہ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہو وصیت بے اثر ہوتی ہے۔ اس کا اثر وصیت کرنے والے کی موت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا عہد باندھتے وقت خون استعمال ہوا، کیونکہ پوری قوم کو شریعت کا ہر حکم سنانے کے بعد موسیٰ نے بچڑوں کا خون پانی سے ملا کر اسے زوفے کے گچھے اور قرمزی رنگ کے دھاگے کے ذریعے شریعت کی کتاب اور پوری قوم پر چھڑکا۔ اس نے کہا، یہ خون اس عہد کی تصدیق کرتا ہے جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ نے یہ خون ملاقات کے خیمے اور عبادت کے تمام سامان پر چھڑکا۔ نہ صرف یہ بلکہ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ تقریباً ہر چیز کو خون ہی سے پاک صاف کیا جائے، بلکہ اللہ کے حضور خون پیش کیے بغیر معافی مل ہی نہیں سکتی۔ غرض لازم تھا کہ یہ چیزیں جو آسمان کی اصلی چیزوں کی نقلی صورتیں ہیں پاک صاف کی جائیں، لیکن آسمانی چیزیں خود ایسی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو ان سے کہیں بہتر ہوں، کیونکہ مسیح صرف انسانی ہاتھوں سے بنے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو اصلی مقدس کی صرف نقلی صورت تھی، بلکہ وہ آسمان میں ہی داخل ہوا تاکہ اب سے ہماری خاطر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ دنیا کا امام اعظم تو سالانہ کسی اور یعنی جانور کا خون لے کر مقدس ترین کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن مسیح اس لیے آسمان میں داخل نہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربانی کے طور پر پیش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک بہت دفعہ دکھ اٹھانا پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اب
وہ زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار سدا کے لیے ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو دور کرے۔ ایک بار مرنا اور اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح مسیح کو بھی ایک ہی بار بہتوں کے گناہوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے قربان کیا گیا۔ دوسری بار جب وہ ظاہر ہوگا تو گناہوں کو دور کرنے کے لیے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ انہیں نجات دینے کے لیے جو شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط باب 10۔ موسوی شریعت آنے والی اچھی اور اصلی چیزوں کی صرف نقلی صورت اور سایہ ہے۔ یہ ان چیزوں کی اصلی شکل نہیں ہے، اس لیے یہ انہیں کبھی بھی کامل نہیں کر سکتی جو سال بسال اور بار بار اللہ کے حضور آ کر وہی قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کامل کر سکتی تو قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نہ رہتی، کیونکہ اس صورت میں پرستار ایک بار سدا کے لیے پاک صاف ہو جاتے اور انہیں گنہگار ہونے کا شعور نہ رہتا۔ لیکن اس کے بجائے یہ قربانیاں سال بسال لوگوں کو ان کے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بیل بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے مسیح دنیا میں آتے وقت اللہ سے کہتا ہے، تو قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا، لیکن تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا۔ بھسم ہونے والی قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں تجھے پسند نہیں تھیں۔ پھر میں بول اٹھا، اے خدا، میں حاضر ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، جس طرح میرے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے۔ پہلے مسیح کہتا ہے، نہ تو قربانیاں، نذریں، بھسم ہونے والی قربانیاں یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ انہیں پسند کرتا تھا۔ وہ شریعت انہیں پیش کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے، میں حاضر ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ یوں وہ پہلا نظام ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے، اور اس کی مرضی پوری ہو جانے سے ہمیں عیسیٰ مسیح کے بدن کے وسیلے سے مخصوص و مقدس کیا گیا ہے، کیونکہ اسے ایک ہی بار سدا کے لیے ہمارے لیے قربان کیا گیا۔ ہر امام روز بروز مقدس میں کھڑا اپنی خدمت کے فرائض ادا کرتا ہے۔ روزانہ اور بار بار وہ وہی قربانیاں پیش کرتا رہتا ہے جو کبھی بھی گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن مسیح نے گناہوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی قربانی پیش کی، ایک ایسی قربانی جس کا اثر سدا کے لیے رہے گا۔ پھر وہ اللہ کے نزدیک داہنے ہاتھ بیٹھ گیا۔ وہیں وہ اب انتظار کرتا ہے جب تک اللہ اس کے دشمنوں کو اس کے پاؤں کی چوکی نہ بنا دے۔ یوں اس نے ایک ہی قربانی سے نہیں، سدا کے لیے کامل بنا دیا ہے جنہیں مقدس کیا جا رہا ہے۔ روح القدس بھی ہمیں اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جو نیا عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا، اس کے تحت میں اپنی شریعت ان کے دلوں میں ڈال کر ان کے ذہنوں پر کندہ کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے، اس وقت سے میں ان کے گناہوں اور برائیوں کو یاد نہیں کروں گا، اور جہاں ان گناہوں کی معافی ہوئی ہے وہاں گناہوں کو دور کرنے کی قربانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بھائیوں، اب ہم عیسیٰ کے خون کے وسیلے سے پورے اعتماد کے ساتھ مقدس ترین کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے بدن کی قربانی سے عیسیٰ نے اس کمرے کے پردے میں سے گزرنے کا ایک نیا اور زندگی بخش راستہ کھول دیا۔ ہمارا ایک عظیم امام اعظم ہے جو اللہ کے گھر پر مقرر ہے۔ اس لیے آئیں ہم خلوص دلی اور ایمان کے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے حضور آئیں، کیونکہ ہمارے دلوں پر مسیح کا خون چھڑکا گیا ہے تاکہ ہمارے مجرم ضمیر صاف ہو جائیں، نیز ہمارے بدنوں کو صاف پانی سے دھویا گیا ہے۔ آئیں ہم مضبوطی سے اس امید کو تھامے رکھیں جس کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ ہم ڈواڈول نہ ہو جائیں، کیونکہ جس نے اس امید کا وعدہ کیا ہے وہ وفادار ہے۔ اور آئیں ہم اس پر دھیان دیں کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح محبت دکھانے اور نیک کام کرنے پر ابھار سکیں۔ ہم باہم جمع ہونے سے باز نہ آئیں جس طرح بعض کی عادت بن گئی ہے، اس کے بجائے ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، خاص کر یہ بات مد نظر رکھ کر
کہ خداوند کا دن قریب آ رہا ہے۔ خبردار، اگر ہم سچائی جان لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں تو مسیح کی قربانی ان گناہوں کو دور نہیں کر سکے گی۔ پھر صرف اللہ کی عدالت کی ہولناک توقع باقی رہے گی، اس بھڑکتی ہوئی آگ کی جو اللہ کے مخالفوں کو بھسم کر ڈالے گی۔ جو موسیٰ کی شریعت رد کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر 2 یا اس سے زائد لوگ اس جرم کی گواہی دیں تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ تو پھر کیا خیال ہے وہ کتنی سخت سزا کے لائق ہوگا جس نے اللہ کے فرزند کو پاؤں تلے روندا، جس نے عہد کا وہ خون حقیر جانا جس سے اسے مخصوص و مقدس کیا گیا تھا، اور جس نے فضل کے روح کی بے عزتی کی، کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں جس نے فرمایا انتقام لینا میرا ہی کام ہے، میں ہی بدلہ لوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا رب اپنی قوم کا انصاف کرے گا۔ یہ ایک ہولناک بات ہے۔ اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لیے پکڑے، ایمان کے پہلے دن یاد کریں جب اللہ نے آپ کو روشن کر دیا تھا۔ اس وقت کے سخت مقابلے میں آپ کو کئی طرح کا دکھ سہنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ کبھی کبھی آپ کی بے عزتی اور عوام کے سامنے ہی ایذا رسانی ہوئی، کبھی کبھی آپ ان کے ساتھی تھے جن سے ایسا سلوک ہو رہا تھا، جنہیں جیل میں ڈالا گیا۔ آپ ان کے دکھ میں شریک ہوئے، اور جب آپ کا مال و متاع لوٹا گیا تو آپ نے یہ بات خوشی سے برداشت کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے نہیں چھین لیا گیا، جو پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے اور ہر صورت میں قائم رہے گا۔ چنانچہ اپنے اس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ اس کا بڑا اجر ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اللہ کی مرضی پوری کر سکیں، اور یوں آپ کو وہ کچھ مل جائے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے تھوڑی ہی دیر باقی ہے تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر نہیں کرے گا، لیکن میرا راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میں اس سے خوش نہیں ہوں گا، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ کر تباہ ہو جائیں گے، بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو ایمان رکھ کر نجات پاتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط باب 11۔ ایمان کیا ہے؟ یہ کہ ہم اس میں قائم رہیں جس پر ہم امید رکھتے ہیں، اور کہ ہم اس کا یقین رکھیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان ہی سے پرانے زمانوں کے لوگوں کو اللہ کی قبولیت حاصل ہوئی۔ ایمان کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ کائنات کو اللہ کے کلام سے خلق کیا گیا، کہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں نظر آنے والی چیزوں سے نہیں بنا۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ حابیل نے اللہ کو ایک ایسی قربانی پیش کی جو قابل کی قربانی سے بہتر تھی۔ اس ایمان کی بنا پر اللہ نے اسے راست باز ٹھہرا کر اس کی اچھی گواہی دی۔ جب اس نے اس کی قربانیوں کو قبول کیا، اور ایمان کے ذریعے وہ اب تک بولتا رہتا ہے حالانکہ وہ مردہ ہے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ ہنوک نہ مرا بلکہ زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ کوئی بھی اسے ڈھونڈ کر پا نہ سکا، کیونکہ اللہ اسے آسمان پر اٹھا لے گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اٹھائے جانے سے پہلے اسے یہ گواہی ملی کہ وہ اللہ کو پسند آیا، اور ایمان رکھے بغیر ہم اللہ کو پسند نہیں آ سکتے، کیونکہ لازم ہے کہ اللہ کے حضور آنے والا ایمان رکھے کہ وہ ہے، اور کہ وہ انہیں اجر دیتا ہے جو اس کے طالب ہیں۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ نوح نے اللہ کی سنی جب اس نے اسے آنے والی باتوں کے بارے میں آگاہ کیا، ایسی باتوں کے بارے میں جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ نوح نے خدا کا خوف مان کر ایک کشتی بنائی تاکہ اس کا خاندان بچ جائے۔ یوں اس نے اپنے خاندان کے ذریعے دنیا کو مجرم قرار دیا اور اس راست بازی کا وارث بن گیا جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اللہ کی سنی جب اس نے اسے بلا کر کہا کہ وہ ایک ایسے ملک میں جائے جو اسے بعد میں میراث میں ملے گا۔ ہاں، وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر روانہ ہوا
حالانکہ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایمان کے ذریعے وہ وعدہ کیے ہوئے ملک میں اجنبی کی حیثیت سے رہنے لگا۔ وہ خیموں میں رہتا تھا، اور اسی طرح اسحاق اور یعقوب بھی، جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے، کیونکہ ابراہیم اس شہر کے انتظار میں تھا جس کی مضبوط بنیاد ہے اور جس کا نقش بنانے اور تعمیر کرنے والا خود اللہ ہے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم باپ بننے کے قابل ہو گیا، اور حالانکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتا تھا، اسی طرح سارہ بھی بچے جنم نہیں دے سکتی تھی، لیکن ابراہیم سمجھتا تھا کہ اللہ جس نے وعدہ کیا ہے وفادار ہے۔ گو ابراہیم تقریباً مر چکا تھا، تو بھی اسی ایک شخص سے بے شمار اولاد نکلی، تعداد میں آسمان پر کے ستاروں اور ساحل پر کی ریت کے ذروں کے برابر۔ یہ تمام لوگ ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ انہیں وہ کچھ نہ ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے صرف دور ہی سے دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم زمین پر صرف مہمان اور عارضی طور پر رہنے والے اجنبی ہیں۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اب تک اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں وہ ملک ہوتا جس سے وہ نکل آئے تھے تو وہ اب بھی واپس جا سکتے تھے۔ اس کے بجائے وہ ایک بہتر ملک یعنی ایک آسمانی ملک کی آرزو کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، کیونکہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اس وقت اسحاق کو قربانی کے طور پر پیش کیا جب اللہ نے اسے آزمایا۔ ہاں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اگرچہ اسے اللہ کے وعدے مل گئے تھے کہ تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔ ابراہیم نے سوچا اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور مزاجن اسے واقعی اسحاق مردوں میں سے واپس مل گیا۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ اسحاق نے آنے والی چیزوں کے لحاظ سے یعقوب اور عیسو کو برکت دی۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں کو برکت دی اور اپنی لاٹھی کے سرے پر ٹیک لگا کر اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ یوسف نے مرتے وقت یہ پیشگوئی کی کہ اسرائیلی مصر سے نکلیں گے، بلکہ یہ بھی کہا کہ نکلتے وقت میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ موسیٰ کے ماں باپ نے اسے پیدائش کے بعد 3 ماہ تک چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے نہ ڈرے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ موسیٰ نے پروان چڑھ کر انکار کیا کہ اسے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرایا جائے۔ عارضی طور پر گناہ سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس نے اللہ کی قوم کے ساتھ بدسلوکی کا نشانہ بننے کو ترجیح دی۔ وہ سمجھا کہ جب میری مسیح کی خاطر رسوائی کی جاتی ہے تو یہ مصر کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں آنے والے اجر پر لگی رہیں۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ موسیٰ نے بادشاہ کے غصے سے ڈرے بغیر مصر کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ گویا اندیکھے خدا کو مسلسل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ اس نے فصح کی عید منا کر حکم دیا کہ خون کو چوکھٹوں پر لگایا جائے تاکہ ہلاک کرنے والا فرشتہ ان کے پہلے اٹھے بیٹوں کو نہ چھوئے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحر قلزم میں سے یوں گزر سکے جیسے کہ یہ خشک زمین تھی۔ جب مصریوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈوب گئے۔ یہ ایمان کا کام تھا کہ 7 دن تک یریحو شہر کی فصیل کے گرد چکر لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔ یہ بھی ایمان کا کام تھا کہ راہب فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اسرائیلی جاسوسوں کو سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ میں مزید کیا کچھ کہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں جدعون، برق، سمسون، افتاح، داؤد، سموئیل اور نبیوں کے بارے میں سناتا رہوں۔ یہ سب ایمان کے سبب سے ہی کامیاب رہے۔ وہ بادشاہیوں پر غالب آئے اور انصاف کرتے رہے۔
انہیں اللہ کے وعدے حاصل ہوئے۔ انہوں نے شیر ببروں کے منہ بند کر دیے اور آگ کے بھڑکتے شعلوں کو بجھا دیا۔ وہ تلوار کی زد سے بچ نکلے۔ وہ کمزور تھے لیکن انہیں قوت حاصل ہوئی۔ جب جنگ چھڑ گئی تو وہ اتنے طاقتور ثابت ہوئے کہ انہوں نے غیر ملکی لشکروں کو شکست دی۔ ایمان رکھنے کے باعث خواتین کو ان کے مردہ عزیز زندہ حالت میں واپس ملے، لیکن ایسے بھی تھے جنہیں تشدد برداشت کرنا پڑا اور جنہوں نے آزاد ہو جانے سے انکار کیا تاکہ انہیں ایک بہتر چیز یعنی جی اٹھنے کا تجربہ حاصل ہو جائے۔ بعض کو لعن طعن اور کوڑوں بلکہ زنجیروں اور قید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہیں سنسار کیا گیا، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں تلوار سے مار ڈالا گیا۔ بعض کو بھیڑ بکریوں کی کھالوں میں گھومنا پھرنا پڑا۔ ضرورت مند حالت میں انہیں دبایا اور ان پر ظلم کیا جاتا رہا۔ دنیا ان کے لائق نہیں تھی۔ وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر، غاروں اور گڈھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔ ان سب کو ایمان کی وجہ سے اچھی گواہی ملی، تو بھی انہیں وہ کچھ حاصل نہ ہوا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بغیر کاملیت تک نہ پہنچیں۔ عبرانیوں کے نام خط، باب 12۔ غرض ہم گواہوں کے اتنے بڑے لشکر سے گھرے رہتے ہیں، اس لیے آئیں ہم سب کچھ اتاریں جو ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بن گیا ہے، ہر گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ آئیں ہم ثابت قدمی سے اس دوڑ میں دوڑتے رہیں جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے، اور دوڑتے ہوئے ہم عیسیٰ کو تکتے رہیں، اسے جو ایمان کا بانی بھی ہے اور اسے تکمیل تک پہنچانے والا بھی۔ یاد رہے کہ گو وہ خوشی حاصل کر سکتا تھا تو بھی اس نے صلیبی موت کی شرمناک بے عزتی کی پرواہ نہ کی، بلکہ اسے برداشت کیا، اور اب وہ اللہ کے تخت کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے۔ اس پر دھیان دیں جس نے گناہ گاروں کی اتنی مخالفت برداشت کی، پھر آپ تھکتے تھکتے بے دل نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آپ گناہ سے لڑے تو ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو جان دینے تک اس کی مخالفت نہیں کرنی پڑی۔ کیا آپ کلام مقدس کی یہ حوصلہ افزا بات بھول گئے ہیں جو آپ کو اللہ کے فرزند ٹھہرا کر بیان کرتی ہے؟ میرے بیٹے، رب کی تربیت کو حقیر مت جان۔ جب وہ تجھے ڈانٹے تو نہ بے دل ہو، کیونکہ جو رب کو پیارا ہے اس کی وہ تعدیب کرتا ہے، وہ ہر ایک کو سزا دیتا ہے جسے اس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا۔ اپنی مصیبتوں کو الہی تربیت سمجھ کر برداشت کریں، اس میں اللہ آپ سے بیٹوں کا سا سلوک کر رہا ہے۔ کیا کبھی کوئی بیٹا تھا جس کی اس کے باپ نے تربیت نہ کی؟ اگر آپ کی تربیت سب کی طرح نہ کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اللہ کے حقیقی فرزند نہ ہوتے بلکہ ناجائز اولاد۔ دیکھیں، جب ہمارے انسانی باپ نے ہماری تربیت کی تو ہم نے اس کی عزت کی۔ اگر ایسا ہے تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روحانی باپ کے تابع ہو کر زندگی پائیں۔ ہمارے انسانی باپوں نے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے تربیت دی، لیکن اللہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے جو فائدے کا باعث ہے اور جس سے ہم اس کی قدوسیت میں شریک ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری تربیت کی جاتی ہے تو اس وقت ہم خوشی محسوس نہیں کرتے بلکہ غم، لیکن جن کی تربیت اس طرح ہوتی ہے وہ بعد میں راست بازی اور سلامتی کی فصل کاٹتے ہیں۔ چنانچہ اپنے تھکے ہارے بازوؤں اور کمزور گھٹنوں کو مضبوط کریں، اپنے راستے چلنے کے قابل بنا دیں تاکہ جو عضو لنگڑا ہے اس کا جوڑ اتر نہ جائے بلکہ شفا پائے۔ سب کے ساتھ مل کر صلح سلامتی اور قدوسیت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، کیونکہ جو مقدس نہیں ہے وہ خداوند کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اس پر دھیان دینا کہ کوئی اللہ کے فضل سے محروم نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ
پھوٹ نکلے اور بڑھ کر تکلیف کا باعث بن جائے اور بہتوں کو ناپاک کر دے۔ دھیان دیں کہ کوئی بھی زناکار یا ایسو جیسا دنیا کا شخص نہ ہو جس نے ایک ہی کھانے کے عوض اپنے وہ موروثی حقوق بیچ ڈالے جو اسے بڑے بیٹے کی حیثیت سے حاصل تھے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعد میں جب وہ یہ برکت وراثت میں پانا چاہتا تھا تو اسے رد کیا گیا۔ اس وقت اسے توبہ کا موقع نہ ملا، حالانکہ اس نے آنسو بہا بہا کر یہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس طرح اللہ کے حضور نہیں آئے جس طرح اسرائیلی جب وہ سینا پہاڑ پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس جسے چھوا جا سکتا تھا وہاں آگ بھڑک رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی۔ جب نرسنگے کی آواز سنائی دی اور اللہ ان سے ہم کلام ہوا تو سننے والوں نے اس سے التجا کی کہ ہمیں مزید کوئی بات نہ بتا، کیونکہ وہ یہ حکم برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی پہاڑ کو چھو لے تو اسے سنسار کرنا ہے۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں خوف کے مارے کانپ رہا ہوں۔ نہیں، آپ سیون پہاڑ کے پاس آ گئے ہیں، یعنی زندہ خدا کے شہر آسمانی یروشلم کے پاس۔ آپ بے شمار فرشتوں اور جشن منانے والی جماعت کے پاس آ گئے ہیں، ان پہلوٹوں کی جماعت کے پاس جن کے نام آسمان پر درج کیے گئے ہیں۔ آپ تمام انسانوں کے منصف اللہ کے پاس آ گئے ہیں اور کامل کیے گئے راست بازوں کی روحوں کے پاس۔ نیز آپ نئے عہد کے درمیانی عیسیٰ کے پاس آ گئے ہیں اور اس چھڑکائے گئے خون کے پاس جو حابیل کے خون کی طرح بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی معافی دیتا ہے جو کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ چنانچہ خبردار رہیں کہ آپ اس کی سننے سے انکار نہ کریں جو اس وقت آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اسرائیلی نہ بچے جب انہوں نے دنیاوی پیغمبر موسیٰ کے سننے سے انکار کیا، تو پھر ہم کس طرح بچیں گے اگر ہم اس کے سننے سے انکار کریں گے جو آسمان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب اللہ سینا پہاڑ پر سے بول اٹھا تو زمین کانپ گئی، لیکن اب اس نے وعدہ کیا ہے، ایک بار پھر میں نہ صرف زمین کو ہلا دوں گا بلکہ آسمان کو بھی۔ ایک بار پھر اس الفاظ سے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خلق کی گئی چیزوں کو ہلا کر دور کیا جائے گا اور نتیجے میں صرف وہ چیزیں قائم رہیں گی جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آئیں ہم شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمیں ایک ایسی بادشاہی حاصل ہو رہی ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ہم شکر گزاری کی اس روح میں احترام اور خوف کے ساتھ اللہ کی پسندیدہ پرستش کریں، کیونکہ ہمارا خدا حقیقتاً بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 13۔ ایک دوسرے سے بھائیوں کی سی محبت رکھتے رہیں، مہمان نوازی مت بھولنا، کیونکہ ایسا کرنے سے بعض نے نادانشتہ طور پر فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ جو قید میں ہیں انہیں یوں یاد رکھنا جیسے آپ خود ان کے ساتھ قید میں ہوں، اور جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے انہیں یوں یاد رکھنا جیسے آپ سے بدسلوکی ہو رہی ہے۔ لازم ہے کہ سب ازدواجی زندگی کا احترام کریں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہیں، کیونکہ اللہ زناکاروں اور شادی کا بندھن توڑنے والوں کی عدالت کرے گا۔ آپ کی زندگی پیسوں کے لالچ سے آزاد ہو، اسی پر اکتفا کریں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کبھی ترک نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں، رب میری مدد کرنے والا ہے، اس لیے میں نہیں ڈروں گا۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اپنے رہنماؤں کو یاد رکھیں جنہوں نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا، اس پر غور کریں کہ ان کے چال چلن سے کتنی بھلائی پیدا ہوئی ہے اور ان کے ایمان کے نمونے پر چلیں۔ عیسیٰ مسیح ماضی میں، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ ہر طرح کی اور بیگانہ تعلیمات آپ کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں۔
آپ تو اللہ کے فضل سے تقویت پاتے ہیں اور اس سے نہیں کہ آپ مختلف کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی قربان گاہ ہے جس کی قربانی کھانا ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے والوں کے لیے منع ہے، کیونکہ گو امام اعظم جانوروں کا خون گناہ کی قربانی کے طور پر مقدس ترین کمرے میں لے جاتا ہے، لیکن ان کی لاشوں کو خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عیسیٰ کو بھی شہر کے باہر صلیبی موت سہنی پڑی تاکہ قوم کو اپنے خون سے مخصوص و مقدس کرے۔ اس لیے آئیں ہم خیمہ گاہ سے نکل کر اس کے پاس جائیں اور اس کی بے عزتی میں شریک ہو جائیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے، بلکہ ہم آنے والے شہر کی شدید آرزو رکھتے ہیں۔ چنانچہ آئیں ہم عیسیٰ کے وسیلے سے اللہ کو حمد و ثنا کی قربانی پیش کریں، یعنی ہمارے ہونٹوں سے اس کے نام کی تعریف کرنے والا پھل نکلے۔ نیز بھلائی کرنا اور دوسروں کو اپنی برکات میں شریک کرنا مت بھولنا، کیونکہ ایسی قربانیاں اللہ کو پسند ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی سنیں اور ان کی بات مانیں، کیونکہ وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے رہتے ہیں اور اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ان کی بات مانیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی خدمت سر انجام دیں، ورنہ وہ کراہتے کراہتے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے دعا کریں، گو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ضمیر صاف ہے اور ہم ہر لحاظ سے اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ میں خاص کر اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے پاس جلد واپس آنے کی توفیق بخشے۔ اب سلامتی کا خدا جو ابدی عہد کے خون سے ہمارے خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسیٰ کو مردوں میں سے واپس لایا، وہ آپ کو ہر اچھی چیز سے نوازے تاکہ آپ اس کی مرضی پوری کر سکیں، اور وہ عیسیٰ مسیح کے ذریعے ہم میں وہ کچھ پیدا کرے جو اسے پسند آئے۔ اس کا جلال ازل سے ابد تک ہوتا رہے، آمین۔ بھائیو، مہربانی کر کے نصیحت کی ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ میں نے آپ کو صرف چند الفاظ لکھے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بھائی تیموتھیوس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ جلدی پہنچے تو اسے ساتھ لے کر آپ سے ملنے آؤں گا۔ اپنے تمام رہنماؤں اور تمام مقدسین کو میرا سلام کہنا۔ اٹلی کے ایماندار آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔